ایمان ایسی ایک لازوال شے ہے کہ پوری کائنات میں اس سے زیادہ قیمتی کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔ کائنات کی تمام اشیاء کو اگر ایک ترازو کے پلے میں رکھ دیا جائے اور ایک دوسرے پلے میں ایمان کو رکھ دیا جائے اور ایک مومن کا ایمان، تو ساری کائنات مومن کے ایمان کے مقابلے میں کم تر ہے، کم وزنی ہے، کم بھاری ہے۔ کیونکہ ایمان ایک بڑی لازوال چیز اور بڑی قیمتی اور ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو رب چاہتا ہے اس نعمت سے سرفراز کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کرتا ہے۔ ایمان کا تعلق رب تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے ہے، عنایت سے ہے۔ نہ کوئی کسی کو ایمان دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کا ایمان چھین سکتا ہے۔ سارا دار و مدار ایمان کا توفیق الہی پر ہے۔ توفیق ہو، نمرود و فرعون کا کھانے والے بھی ایمان سے سرفراز ہو جاتے، اور اگر توفیق نہ ہو تو صحابہ کے ہاں بھی پھر مرتد پیدا ہو جاتے، انبیاء کے ہاں بھی پھر کافر پیدا ہو جاتے۔ تاریخ میں مثالیں موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ تاریخ ان مثالوں سے خالی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرعون کی بیوی ہے، فرعون بدترین کافر ہے، ساری زندگی فرعون کے ساتھ گزار لیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی۔ فرعون نے سخت سزائیں دی، حتیٰ کہ شہادت پایا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ لیکن دوسرا پہلو دیکھیں کہ جب توفیق نہیں ہوئی تو لوط علیہ السلام کی بیوی ہے لیکن کفر پر ہے، اور کفر پر مرتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن کفر پر مرتا ہے۔ توفیق الہی ہوتی ہے، ایمان دینا چاہتا ہے۔ ابو جہل جیسا بدترین کافر جو ساری زندگی رسول اللہ کو پریشان کرتا رہا، ستاتا رہا، جب مرا تو آقا نے کہا میری امت کا آج فرعون مر گیا، لیکن اسی کے بیٹے حضرت اکرمہ ابن ابو جہل وہ ایمان لا رہے ہیں، صحابی رسول ہے، صحابی ہونے سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ بے شمار ایسی مثالیں تاریخ میں ہیں۔ تو پورا دار و مدار جو ایمان کا ہے وہ توفیق الہی پر ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو خلق کیا تبھی مقدر فرما دیا کہ دنیا میں کون سی روحیں ایمان پر رہیں گی، کون سی روحیں جب دنیا میں آئیں گی حالت کفر میں رہیں گی، یہ مقدر کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سیدھے کاندھے سے کچھ بھوسی کی طرح، کچھ بھوسی کی مانند شے کو خارج کیا۔ سفید رنگ کی وہ بھوسی جیسی کوئی شے نظر آ رہی تھی، اور کروڑوں اربوں کی تعداد میں جس کو شمار نہیں کر سکتے، جیسے بھوسی کو ہوا میں اڑایا جائے اس طرح ہوا میں اڑ رہی ہے، سفید بھوسی کی شکل میں، اور الٹے کاندھے کی طرف سے کالے رنگ کی بھوسی کی طرح ہوا میں کچھ اڑتی ہوئی شے نظر آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا خالق کائنات یہ کیا ہے جو میرے بازوؤں سے نکل رہا ہے، میرے بازوؤں سے خارج ہو رہی ہے چیزیں؟ رب نے فرمایا آدم قیامت تک تیری اولادوں کی روحیں ہیں، جو سیدھے کاندھے کی طرف سے جو بھوسی کی مانند تو دیکھ رہا ہے سفید رنگ کی روح ہیں، یہ اہل ایمان ہیں، دنیا میں جائیں گے، ایمان لائیں گے، ایمان پر رہیں گے، ایمان پر خاتمہ ہوگا، ان کا مقدر جنت ہے، جنت عطا کروں گا۔ الٹے کاندھے سے جو تو بھوسی کی مانند جو شے دیکھ رہا ہے یہ تیری اولادیں ہیں جو دنیا میں کفر کی حالت میں گزاریں گی، کفر میں رہیں گے، کفر میں مر جائیں گے، ان کا مقدر جہنم ہے۔ روح خلق ہوئی پہلے ہی لکھ دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 7,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی گئی، تقدیر میں ہی لکھ دیا گیا کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، صحیح بخاری باب القدر کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ جب تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، پھر ہم عمل کیوں کریں؟ جو جنتی ہے وہ جنت میں ہی جائے گا، چاہے عمل کرے چاہے نہ کرے، جو جہنمی ہے جہنم میں جائے گا، چاہے عمل کرے چاہے نہ کرے۔ آقا نے فرمایا عمل کرو، عمل کرو، اس لیے کہ عمل کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے، یہ بھی تقدیر میں ہے کہ عمل تم جنتی ہو تو جنتیوں کی طرح ہی عمل کرو گے، جہنمی ہو تو جہنمیوں کی طرح عمل کرو، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، عمل کرو۔ تو انسان کو عمل کرنا چاہیے، تقدیر کے بھروسے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دو فرقے ایسے ہوئے اسلام میں تقدیر کے مسئلے میں اختلاف کر کے گمراہ ہو گئے، ہمارے علماء اہل سنت نے، بلکہ صحابہ کے زمانے میں ان پہ کفر کے فتوے عائد کر دیے گئے، اور رسول اللہ نے حدیث میں فرما دیا کہ میری امت میں 2 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ مرجئیہ ہوگا، ایک فرقہ قدریہ ہوگا۔ آقا نے فرمایا یہ میری امت کے مجوسی ہے، مجوسی آگ پوچھنے والے۔ قدریہ کیا ہے؟ قدریہ وہ ہے کہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، انہوں نے کہا تقدیر نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، سب کچھ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، جیسا چاہے انسان جیے، جیسا چاہے کھائے، جیسا چاہے رہے، سب کچھ۔ آج بھی بہت بڑے بڑے جو امیر و کبیر ہو جاتے ہیں اسی طرح کے وہ قدریہ فرقے کے انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ ارے سب کچھ اپنی مٹھی میں، انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور مرجئیہ فرقہ وہ تھا جو تقدیر پر بالکل بیٹھ گیا، انہوں نے کہا ہر چیز تقدیر میں ہے، برائی جو ہو رہی ہے وہ بھی تقدیر میں ہے، اگر کوئی چوری کرتا ہے یہ بھی تقدیر میں ہے، زنا کرتا ہے یہ بھی تقدیر میں ہے، کوئی کسی کا قتل کر رہا ہے یہ بھی تقدیر میں ہے۔ وہ تقدیر پر جامد ہو گئے، اسی کے بھروسے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب تقدیر اور تدبیر ان کے درمیان میں، ہم تقدیر کا انکار بھی نہیں کرتے اور تدبیر سے ہم پیچھے بھی نہیں ہٹتے، ہم تقدیر پر ایمان رکھ کر تدبیریں کرتے، اور اس کو بڑے بہترین انداز میں تقدیر اور تدبیر کے فرق کو
مولا علی نے فرمایا حضرت علی کے پاس اسی طرح کا ایک شخص آ گیا جو فرقہ قدریہ کا تھا. کہا انسان جو چاہے کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا اچھا، ہاں ہاں علی، جو چاہے انسان کر سکتا ہے. کون سی چیز ہے جو انسان کے بس میں نہ ہو؟ اگر انسان ٹھان لے سب کچھ کر سکتا ہے. کہا اچھا تجھے اتنی قدرت حاصل ہے، ذرا ایک پیر اٹھا. بولے یہ لو، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے ایک پیر اٹھایا، ایک پیر پہ کھڑا. کہا اب دوسرا اٹھا کے دیکھ لو، کوئی مائی کا لا لو، دونوں پیر ایک ساتھ اٹھا کے دیکھ لو. چاہ کر بھی نہیں اٹھا سکتا. گرے گا بات کی منزل ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے اٹھائیں گا تو گر جائیں گا، ارے گرے گا تب جب اٹھا پائیں گا، اٹھا ہی نہیں پائیں گا. اتنا بے بس ہے انسان کا. بس یہی تو عقیدہ ہے ہمارے مذہب اہل سنت کا، ہمارے دین کا، کہ نہ انسان پوری طرح مجبور ہے، نہ پوری طرح بے اختیار دیا گیا ہے. اختیار بھی دیا گیا ہے اور اس کو کچھ حدوں تک پابند بھی کیا گیا. کچھ کر سکتا ہے، کچھ چیزوں پہ تقدیر پہ منحصر ہے. وہ تو درمیانی راستہ ہے. لیکن بہرحال بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ نے جس کی تقدیر میں ایمان لکھ دیا وہ ایمان پہ رہیں گے، ایمان پہ خاتمہ. کفر لکھ دیا اور کہ نبی کو مخاطب کیا، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو سمجھایا، اسلام لے آیا، ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. کچھ نہیں کیا، آپ نے صرف ذریعہ بنے، ثواب کے حقدار ہو گئے. آپ نے ایمان نہیں دیا اس کو. ایمان تو اللہ کی جانب سے ملا. اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے حبیب، جن کی قسمت میں ہم نے کفر لکھ دیا، برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائے چاہے نہ ڈرائے، وہ ایمان لانے والے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. آنکھوں پہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، کانوں پہ پردے ڈلے ہوئے ہیں. اب وہ لوٹ کر آنے والے نہیں، اور ایسوں کے لیے ہی ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اب فرما رہا حبیب، جن کی قسمت میں ہم نے کفر لکھ دیا، آپ انہیں سمجھائیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے. اگر چھوڑ دے ان کے حال پہ تو بھی ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کفر پر ہی رہیں گے، کفر پر ہی مریں گے، کوئی دنیا کی طاقت ان کو اب اسلام میں نہیں لا سکتی. اور جب جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا کہ ہم ہدایت دیں گے، ہدایت پر رکھیں گے، چاہے ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، وہ ایمان کو نہیں چھوڑے گا. تو یہ بھی اللہ نے مقدر کر دیا تھا کہ بدترین کافر ہوں گے، کفر میں انتہا کر دیں گے، 365 معبودوں کو پوچھ رہے ہوں گے، کون سی گناہ ہوں گی، کون سی بدکاریاں ہوں گی جو وہ نہیں کریں گے. مگر تقدیر کا لکھا غالب آیا ان پر. اللہ کی مرضی، مشیت، اللہ نے چاہا، ان کی تقدیر میں لکھ دیا میرے حبیب کا دیدار کریں گے، مسلمان ہوں گے، ایمان سے مشرف ہو جائیں گے. اور وہ مقام دوں گا کہ جو اولین اور آخرین میں ان کی طرح کسی انسانوں کو مقام دیا ہی نہیں جائے. وہی جماعت صحابہ کی جماعت کہلائے. اور اسی تقدیر کے حصے میں جب یہ روایت میں پڑھتا ہوں تو عظمت ابو بکر اور عمر سامنے آئی، اور راوی بھی مولا علی ہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہتے ہیں کہ ہر نبی کے کچھ مخصوص اصحاب اللہ نے پیدا کیے. ہر نبی کے کچھ اصحاب ہیں، مخصوص اصحاب، مخصوص ساتھی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف ہوا. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب زمین پہ جاؤں گے نبوت کے فرائض انجام دینا ہے، اپنے اصحاب کا چناؤ کر لو. یہ آدم کی روحیں ہیں، آدم کی اولادیں ہیں، چنو ان میں سے جن کو تم اپنے مخصوص اصحاب چننا چاہتے ہو. 70 اصحاب چننے کا اختیار دیا موسیٰ. 70 اپنے مخصوص اصحاب چنو. اور یہی وہ 70 افراد تھے جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ کے ساتھ دیدار الہی کی غرض سے گئے تھے. موسیٰ تو گچھ کھا کے بے ہوش ہو گئے تھے، یہ چل کر راکھ ہو گئے تھے. کہا کہ 70 کا چناؤ کرو. اب روحوں پہ نظر ڈالی موسیٰ علیہ السلام نے، 2 بڑی حسین و جمیل روحیں نظر آئی. چہرے کا تقدس بتا رہا تھا کہ بڑی مقدس روحیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا 70 کا انتخاب ہے، سب سے پہلے انہی 2 روحوں کا چناؤ کرتا ہوں کہ میرے اصحاب میں ان 2 روحوں کو داخل فرما دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ انہیں چھوڑ کر بات کرو، یہ 2 روحیں نہیں دی جائیں گی تمہیں. رب قدیر یہ کون ہے؟ کہا یہ ابو بکر اور عمر ہیں، اور میں نے اپنے محمد کے اصحاب میں ان کا مقدر فرما دیا. ازل سے طے تھا کہ ایسے ساتھی ہوں گے کہ دنیا میں بھی ساتھ ہوں گے، قبر میں بھی ساتھ ہوں گے، آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، اصحاب رسول کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبی میں بیٹھے تھے، آقا مسجد میں اس شکل میں داخل ہوئے، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا. آپ نے کہا اصحاب رسول دیکھ رہے ہو ابو بکر اور عمر اور میں کیسے مسجد میں داخل ہوئے؟ بس جس طرح ابو بکر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں، عمر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں، اسی طرح ہم قبروں میں ساتھ ہوں گے اور حشر میں بھی اسی طرح ساتھ میں آئیں گے. کہیں ساتھ چھوڑا ہی نہیں لوگوں نے. اور روایت مولا علی کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ کون سے مولائی آگئے جن کو یہ روایتیں نظر نہیں آتی. اصل میں بیچارے ڈھول بجانے والے مولائی ہیں. کتابیں پڑھے تو کچھ پتا چلے، کتابوں سے دور دور کے واسطے نہیں ہیں، جاہلوں کا ٹپکا ہے. دعوے بڑے بڑے ہیں محبت کے،
ارے جو محبت جس سے کرتا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. اگر آپ کو اپنے اسلاف سے محبت ہے, آپ اپنے اسلاف کی تاریخ کو جاننا چاہیں گے, صرف ڈنڈورے ہی پیٹتے رہو گے ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اب کوئی چیخ رہا میرے پردادا سے مجھے بڑی محبت ہے, مجھے پردادا سے بڑی محبت. اچھا پردادا آپ کے کیا کرتے تھے؟ یہ تو پتہ نہیں بھائی. آپ کے پردادا کی زندگی کیسی؟ نہیں یہ تو معلوم نہیں. تو سامنے والا کہیں گے ارے کیسے آدمی ہو یار, پردادا سے محبت ہے اور جانتے کچھ بھی نہیں. نہیں, محبت کرتے اس لیے ڈھول بجاتے. اس سے زیادہ کوئی اظہار محبت کے لیے ہمارے پاس طریقہ ہی نہیں. ہم جاننا نہیں چاہتے ان کے بارے میں. یہ عظمت ابو بکر و عمر کون بتا رہا ہے؟ یہ مولا علی بتا رہے ہیں کہ کیا ہے ابو بکر و عمر, کہ موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر چننا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ ان کو چھوڑ کر بات کرو, یہ نہیں دیے جائیں گے, یہ تو محمد کے لیے مقدر کر دیا ہے, یہ میرے محبوب کے اصحاب میں سے ہوں گے. اور آگے پھر بات یہیں گئی ہے, پھر فرماتے ہیں کہ رب نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ ان کا ساتھ اتنا ہوں گا میرے محبوب سے کہ بارگاہ میں جب میرے حاضر ہوں گے حشر میں تو ابو بکر و عمر کے ساتھ میرا رسول میری بارگاہ میں. اس لیے ایک مقام پہ ترمذی شریف کی آقا نے فرمایا ہر نبی کے 4 وزیر ہوتے ہیں آسمانوں میں اور زمین پر. اچھا بادشاہ کے بعد کون سا عہدہ ہوتا ہے؟ وزیری کا ہوتا ہے. بادشاہ اور وزیر کے درمیان میں کوئی عہدہ ہی نہیں ہے. آقا کہتے ہیں ہر نبی کے 4 وزیر ہوتے ہیں, 2 آسمانوں میں اور 2 زمین پر. میرے بھی 4 وزیر اللہ نے مقرر کیے. آسمانوں میں میرے وزیر جبریل اور اسرافیل ہے. جبریل میرا وزیر ہے, اسرافیل میرا وزیر ہے, اور زمین پر میرے وزیر ابو بکر و عمر ہے. خیر یہ حوالے سن لیجئے ورنہ ڈھول والی گینگ چلائے گی کہ بھئی علی کے نام سے حدیث تو منسوب کر کے سنا دی. حوالہ تو دیا ہی نہیں, بھول گیا تھا میں. سن لیجئے امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو لکھا ہے. فضائل الصحابہ ان کی کتاب ہے, صفحہ نمبر 458, حدیث نمبر 561. امام ابن سعد نے, محمد ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں لکھا, جلد 6 صفحہ 340. خطیب بغدادی نے اس کتاب کو لکھا, تاریخ بغداد جلد 12 صفحہ 34. حضرت امام محمد بن علی الاشعری نے لکھا فضائل ابی بکر صدیق صفحہ 22 حدیث نمبر 3. امام ابن عساکر نے لکھا تاریخ دمشق جلد 44 صفحہ 125. امام مزی نے لکھا تہذیب الکمال جلد 5 صفحہ 278. علامہ ذہبی, امام ذہبی نے سیار الاعلام النبالہ جلد 6 صفحہ 449. امام المتقی ہندی نے کنز العمال میں لکھا جلد 13 صفحہ نمبر 10 حدیث نمبر 36106. اور امام محب الدین طبری نے الریاضی نظارہ جلد 1 صفحہ 379 حدیث نمبر 278 پہ لکھا. تو یہ مقام ہے ان کا.